وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ پر مشتمل مختصر ترین خطبہ کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز و محترم سامعین کرام، عزیزان گرامی قدر، گزشتہ جمعۃ المبارک پر من جملہ ادب کے حوالے سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا اور ہماری زندگی میں ہمارے رشتوں کے متعلق جو ادب ملحوظ نظر ہمیں رکھنا چاہیے اس پر اختصار کے ساتھ گفتگو کی، اور آخر میں والدین کے ادب و احترام پر ہماری گفتگو جاری تھی، اور جمعہ کا ٹائم مکمل ہوا اور ہم نے اپنی گفتگو کو چھوڑ دیا۔ دوران ہفتہ جمعہ سے لے کر اس جمعہ تک مختلف دوستوں، احباب اور بزرگوں سے ملاقات ہوتی رہی۔ شکوہ شکایت یہی رہی کہ ہماری اولاد جو ہے وہ ادب کو نظر انداز کر چکی ہے، تو لہٰذا یہ ایک اچھا پیغام ہے۔ ایک دوست نے کہا کہ اگر آپ چاہیں، ہو سکتا ہے اس طرح سے، تو آئندہ جمعے پر بھی والدین کے ادب و احترام پر گفتگو کر دیں۔ تو یہ تو طویل موضوع ہے، اس جمعہ پر بھی ہو سکتا ہے اور آنے والے جمعہ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آج اسی موضوع کو، اسی آیت کریمہ کے ایک حصے کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اور پیغام کیونکہ ہمارے ہاں تو مسجد کے اندر کثرت اس وقت ہوتی ہے جب جمعہ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا یہ بھی ایک پیغام رسانی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کافی احباب مجھے کہہ رہے تھے کہ ہم یہ جو بیان آپ نے پچھلے جمعہ پر کیا ہے، ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنی ٹی وی کی سکرین پر لگا کر اپنے بچوں کو سنایا ہے۔ تو یہ میرا بیان ہو یا کسی عالم دین کا بیان ہو، تو سوشل میڈیا بھی ایک پیغام رسانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو ہم اگرچہ شروع میں کم تعداد میں ہوتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ کافی احباب اس کو دیکھتے اور سنتے ہیں، تو پیغام کچھ لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اس وجہ سے آج ہم والدین کے ادب و احترام پر گفتگو کریں گے۔ ہمارا تعلق چونکہ عوام الناس کے ساتھ ہوتا ہے، تو یقین جانیے کہ بہت لوگ دکھی ہیں، بہت لوگ دکھی ہیں۔ یہ والدین کے ادب و احترام، یہ اللہ جن گھروں پر کرم فرما رہا ہے، لیکن کافی گھروں کی یہ کہانی ہے کہ والدین جو ہے وہ اپنی اولاد سے دکھیاری ہے۔ عزیزان گرامی قدر، والدین کا جو ایک مقام ہے
وہ اللہ رب العزت نے اپنے مقدس کلام میں 15ویں پارے کی آیت نمبر 23 ہے، ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرا رب حکم فرما چکا، اس کا ترجمہ ہے تیرا رب حکم فرما چکا کہ اسی کی ہی عبادت کی جائے، یعنی اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے، فرمان ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ اب اس کے بعد اللہ کی عبادت کے بعد جو حکم ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تیرا رب یہ بھی حکم دے چکا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر، اگر وہ تیرے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، احدہما او کلاہما، دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تیرے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو فلا تقل لہما اف، تو ان دونوں کو اف نہ کہے، ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑک نہ دے، جھڑک کر بولنا، سختی سے بولنا، آواز کی ٹون کو یا اس میں تھوڑا سا گستاخی کا لہجہ آ جانا، بات وہی ہو جو کرنے والی ہے، لیکن ایسے انداز میں کرنا کہ جیسے پتہ چلے کہ یہ بات نہیں کر رہا ہے بلکہ جھڑک رہا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہے اور ولا تنہرہما، اور ان دونوں کو جھڑک نہ دے، جھڑک نہیں دے ان کو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے سامنے بڑے ادب والے انداز کے ساتھ گفتگو کر، دھیمے لہجے کے اندر ان کے ساتھ گفتگو کر۔ اور دوسری آیت کریمہ جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 ہے، ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے بازو کو شفقت کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پھیلا دے، عاجزی و انکساری اور شفقت کے ساتھ اپنے بازو کو ان کے سامنے پھیلا دے۔ اور فرمایا کہ قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کر، یہ اولاد کو سبھی بتایا جا رہا ہے نا، اللہ کی بارگاہ میں تو یہ کہے، یعنی یہ دعا کر رب ارحمہما، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں میری پرورش کی ہے۔ میں اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، ان کی منہون منت تھا، اگر یہ مجھ پر شفقت نہ کرتے، ماں کی ممتا قربان نہ ہوتی، والد اپنے خون پسے کی کمائی والدہ کو دودھ پلانے کے حوالے سے جو کمزوری ہوتی ہے وہ ان پر خرچ نہ کرتا، میری ذات پر خرچ نہ کرتا، تو میں آج اس طرح کڑیل جوان نہ ہوتا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح دعا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن کے اندر میری پرورش کی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ مقام ہے والدین کا، اور والدین کا مقام اس بات سے بھی پہچانیے کہ والدین جو ہوتے ہیں وہ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں،
والدین کی دعا جو ہوتی ہے نا اولاد کے حق میں اللہ رد نہیں کرتا۔ وہ ایک معروف واقعہ ہے، میں نے کئی مرتبہ بیان کیا، اور یہ باتیں یاد دلانے والی ہوتی ہیں۔ مسلم شریف کے اندر حضور علیہ السلام نے حضرت جریج کا واقعہ بیان فرمایا کہ جن کی ایک بڑھیا ماں تھی، بوڑھی، لیکن جریج ایک معبد خانے میں عبادت گزار تھا، والدہ کو ملنے کے لیے نہیں جاتا تھا۔ والدہ کے جی نے چاہا کہ آج میں اپنے بیٹے سے مل لوں، تو والدہ وہاں پر آئی، آواز دی، 3 دفعہ آواز دی یا 3 دفعہ آئی، روایات کے اندر اختلاف یہ ہے۔ ایک دن پکار کر چلی گئی، دوسرے دن آئی، پھر تیسرے دن آئی، یا اسی دن 3 دفعہ پکارا۔ جریج نے اپنی والدہ کی آواز کو سنا تھا، لیکن اپنی والدہ کی آواز پر، ندا پر، پکار پر جواب اس وجہ سے نہیں دیا کہ میں تو اللہ کی عبادت میں ہوں، اللہ کی عبادت نماز چھوڑ کر میں کیسے اپنی والدہ کو جواب دوں۔ تو جب والدہ کا دل دکھیاری ہوا تو والدہ نے بد دعا کر دی کہ یا اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو میں نے پالا پوسا ہے، جوان کیا ہے، اور آج میں ان کے پاس ملنے کے لیے آتی ہوں، میں انہیں پکارتی ہوں تو یہ مجھے جواب نہیں دیتا۔ اے باری تعالیٰ، اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے، فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ پھر کیا ہونا تھا؟ یہی ہوا، والدہ کی دعا قبول ہوئی۔ وہ عورت جو ہے، ایک بستی میں رہنے والی عورت، اس نے کسی چرواہس کے ساتھ منہ کالا کیا، بچہ جن دیا۔ لوگوں نے پوچھا کہاں سے کنواری ہو، بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو اس عورت نے اسی معبد خانے کی طرف اشارہ کر دیا، اس راہب کی طرف اشارہ کر دیا، اس عبادت گزار کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے اوزار اٹھائے، جا کر معبد خانے کو گرانا شروع کیا۔ وہ باہر آیا تو ان کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا کہ بڑے نیک بنے پھرتے ہو، معاملہ تمہارا یہ ہے کہ تم اس بچے کے والد ہو۔ تو حضرت جریج چونکہ نیکوکار تھے، انہوں نے بچے کے پیٹ میں شہادت کی انگلی کو یوں مارا اور فرمایا کہ بتا تمہارا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہ ہے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، محدثین اس بات پر گفتگو کرتے ہیں، کیل و قال کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس نے فاحشہ عورت کا منہ دیکھا، جریج نے، جو اتنا بڑا عابد تھا، اتنا بڑا راہب تھا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ والدہ کا دل دکھا تھا، ان کی زبان سے یہ بات، یہ دعا نکل گئی تھی کہ میرا بیٹا مجھے جواب نہیں دیتا، یا اللہ اسے اس وقت تک موت نہ آئے جب تک یہ فاحشہ کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اگر والدہ کہہ دیتی نا کہ باری تعالیٰ ان سے ولایت چھین لے، اسے برائی میں مبتلا کر دے، تو وہ جریج برائی کے اندر مبتلا ہو جاتا۔ تو یہ ہے والدین کی دعا، والدہ کی دعا۔ اور ہم والدین کے دل کو دکھی کرتے ہیں اور پھر پرواہ ہی نہیں کرتے۔ یہ پرواہ بھی نہیں ہے کہ اگر والدین کا دل دکھ گیا اور انہوں نے ہمارے حق میں کوئی ایسا کلمہ کہہ دیا تو اللہ کی بارگاہ میں تو ان کے کلمات کو استجاب ملتا ہے، قبولیت ملتی ہے، تو پھر ہمارا حشر کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی قدر، والدین کی دعا کو دیکھیے اور والدین کی خدمت کو دیکھیے۔ صحیح بخاری میں ایک حکایت ہے، حضور علیہ السلام نے سابقہ امتوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا، اور معروف ہے، آپ نے ہزاروں علماء کرام سے سنا ہوگا کہ ایک جنگل بیابان میں 3 دوست سفر کر رہے تھے۔ اتنے میں اچانک موسم تبدیل ہوا، آسمان پر بادل آیا، سخت آندھی چلی، اور پھر آندھی کے بعد بارش آ گئی۔ انہوں نے ایک غار کے اندر پناہ لی۔ اب جو غار کے اندر پناہ لی انہوں نے، تو خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اوپر پتھر پہاڑ کی چوٹی سے لڑکتا ہوا آیا اور وہ غار کے منہ پر آ کر دروازے کی طرح چپک گیا۔ دروازے کی طرح، جیسے دروازہ بند ہو جاتا ہے نا، تو اس طرح غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ وہ پتھر
تینوں نے زور لگایا، ہلنے کا نام نہیں لیتا کیونکہ بڑی بڑی چٹان ہے۔ اب تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا، کہ جو ہم اللہ کی بارگاہ میں عمل کرتے ہیں تو ہم میں سے جس کا عمل جس کو زیادہ عزیز ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں ضرور مقبول ہے، آج اللہ کی بارگاہ میں اس عمل کا وسیلہ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جس ساتھی نے وسیلہ پیش کیا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کیا؟ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں جب سارا دن بکریوں کا ریوڑ چرا کر آتا ہوں، شام کے وقت میں جب بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں تو میں بکریوں کا دودھ دوہنے کے بعد سب سے پہلے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ چھوٹے میرے اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی پہلے نہیں دیتا بلکہ اپنے والدین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ اور ایک رات تو ایسی ہو گئی تھی کہ میں جب دودھ دو کر رات کو دیر سے میں آیا تو میرے والدین سو چکے تھے، تو میں نے بکریوں کا دودھ دوہا، والدین کو جگانا گوارا نہ کیا، دودھ لے کر سرہانے کھڑا رہا۔ بچے مجھ سے بلک بلک کر دودھ مانگتے رہے، لیکن والدین کو مقدم سمجھ کر میں نے بچوں کو نہیں دیا۔ جب میرے والدین بیدار ہوئے تو پہلے والدین کو دیا۔ باری تعالیٰ اگر یہ میرا عمل تجھے قبول ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر، ایک روشن دان اس پتھر کو تھوڑا سا کھسکا دیتا کہ ہم آسمان کو تو دیکھ سکیں۔ بس یہ وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پہلے نے دیا۔ حدیث پاک میں آیا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ وہ پتھر سرک گیا، اندر سے باہر سے روشنی آنے لگی، لیکن بہت کم سرکہ تھا کہ باہر نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے عمل کا وسیلہ دیا کہ باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میری اپنی کزن کے ساتھ، چچا داد کے ساتھ جب محبت تھی تو میں نے اس محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں نے گناہ پر آمادہ ہوا، اور پھر اس کے بعد جب میں نے گناہ پر قابو پا لیا تو باری تعالیٰ میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، وہاں سے پیچھے ہٹ گیا صرف تیری رضا کے لیے کہ باری تعالیٰ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے۔ تیری رضا کے لیے میں نے عین گناہ کے وقت اس گناہ کو چھوڑ دیا۔ باری تعالیٰ اگر میرا یہ عمل تجھے قبول ہے تو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا کر۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ پتھر تھوڑا سا اور سرکا، لیکن پھر بھی اتنا جگہ نہیں تھی کہ باہر آ سکتے۔ پھر تیسرے نے ایک عمل کا وسیلہ دیا، تیسرے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، ایک مزدور نے کام کیا تو میری مزدوری اس کے ساتھ چاول جو ہوتے ہیں چاول مقرر پائے کہ چاول دوں گا۔ جب کام کر چکا تو میں نے اسے چاول دیے تو اس نے انکار کر دیا کہ یہ کم ہیں، تو میں نے کہا میرے پاس تو اتنا ہی ہے، لیکن اس نے لینے سے انکار کیا، وہ چلا گیا۔ پھر باری تعالیٰ تو جانتا ہے کہ میں نے اس چاول کو میں نے بازار میں فروخت کیا، پیسے لیے اور اس پیسوں سے میں نے تجارت کو شروع کر دیا، وہ پیسہ علیحدہ رکھا، اس چاولوں کی تجارت سے اتنا نفع ہوا کہ بکریوں کا ریوڑ بن گیا، گائے کا ریوڑ بن گیا، اونٹ کا ریوڑ بن گیا۔ کئی سالوں کے بعد وہ مزدور واپس آیا، اس نے کہا اللہ سے ڈر، میری تمہارے پاس مزدوری ہے، میں نے مزدوری کی تھی۔ تو میں نے کہا اچھا تو وہی مزدور ہے جو میرے پاس ایک دن مزدوری کر کے گیا تھا اور چاول لینے سے انکار کر دیا تھا، دیکھ یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے، یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے، یہ ریوڑ بھی تمہارا ہے۔ وہ کہنے لگا اللہ سے ڈر، کیوں میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ میں نے کہا دوست مذاق نہیں کر رہا، جس چاول کو تو نے لیا نہیں تھا میں نے اس کی تجارت شروع کی، اور پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، اس تجارت سے، اس چاول کے اس پیسے سے یہ تیرے مال کے اندر بڑھوتری ہوئی، یہ سارا کا سارا مال
تیرے اسی پیسے کا ہے جو چاول میں نے فروخت کیے تھے۔ وہ اس نے جانوروں کو لیا اور خوشی خوشی چلا گیا، دعائیں دیتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اگر میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہے تو آج اس مصیبت سے چھٹکارا دے دے۔ پھر کیا ہونا تھا، پتھر مکمل لڑکا نیچے جا گرا اور تینوں دوست باہر نکل آئے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو بخاری شریف کی روایت ہے، اس میں پہلا جو واسطہ وسیلہ دیا جس نوجوان نے، وہ والدین کی خدمت کا وسیلہ دیا کہ میں والدین کی خدمت کرتا ہوں، دودھ اس وقت تک نہیں پیتا جب تک میرے والدین نہیں پی لیتے، اس وقت اپنے بچوں کو نہیں پلاتا جب تک میرے والدین نہیں پی لیتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ وسیلہ مستجاب ہوا، اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوا۔ اور عزیزان گرامی قدر، معاملہ یہ ہے کہ اگر حضور کا صحابی ہو، والدین کی عظمت کو حضور علیہ السلام کے ایک صحابی کی اس عبرتناک واقعہ سے آپ دیکھو اور نوجوانوں کو بتاؤ، اور نوجوان اس پر غور کریں کہ والدین کا مقام کیا ہے، اور والدین کی نافرمانی کے اندر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انجام کیا ہے۔ حضور کا صحابی ہے، نام ہے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ بیوی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتی ہے، یا رسول اللہ آپ کا غلام سکرات میں ہے، روح پرواز نہیں کر رہی۔ حضور علیہ السلام حضرت علی کو بھیجتے ہیں، ساتھ کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں، جاؤ تلقین کرو۔ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لقنوا موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کیا کرو، یعنی جس وقت سکرات لگی ہو۔ تلقین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اوپر سامنے ساتھ بیٹھ کر بہت پیارے انداز کے اندر، محبت بھرے انداز کے اندر کلمہ شریف پڑھا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو۔ اس کو نہیں کہو بلکہ خود پڑھو، وہ تو سکرات کی حالت میں ہے، جب وہ تمہاری آواز کو سنے گا تو اس کی زبان پر بھی وہ کلمات جاری ہو جائیں گے۔ حضور نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جاؤ ان کو تلقین کرو۔ حضرت علی گئے، وہاں جا کر تلقین کی، اوپر الحضور کے فرمان کے مطابق جو کچھ پڑھنا تھا پڑھا، لیکن سکرات جوں کی توں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجتے ہیں کہ یا رسول اللہ کچھ فرق نہیں آ رہا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ ان کے والدین حیات ہیں، تو بتایا جاتا ہے یا رسول اللہ والد تو فوت ہو گیا ہے، ہاں والدہ حیات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جاؤ اس بڑھیا کے پاس، اسے جا کر میرا پیغام دو کہ آپ اگر چل کر میرے پاس آ سکتی ہیں تو آپ میرے پاس آ جائیں، ورنہ میں ان کے پاس چل کر جاؤں گا۔ حضور علیہ السلام کا قاصد جب اس بڑھیا کے پاس جاتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑھیا نحیف ہے، کمزور ہے، حضور کا پیغام سنتی ہے اور کہتی پیغام رساں کو کہتی ہے قاصد کو کہ میں کون ہوں محمد عربی کو تکلیف دوں، میں خود چل کر حضور کی بارگاہ میں جاؤں گی۔ پھر اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیتی ہے، لاٹھی کو ٹیکتے ٹیکتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ علقمہ تمہارا بیٹا ہے؟ تو عرض کرتی ہے جی یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے۔ فرمایا تو علقمہ سے ناراض تو نہیں ہے؟ وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ بہت ناراض ہوں، بہت ناراض ہوں۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ وہ سکرات کی حالت میں ہے، اس کی روح پرواز نہیں کر رہی، تو اپنے بیٹے کو معاف کر دے۔ وہ بڑھیا فرماتی ہے، وہ بڑھیا حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بیٹے نے میرا دل دکھایا ہے، میں ہرگز اپنے بیٹے کو معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کیا بات ہے، وہ کیا دل دکھایا ہے؟ تو وہ بڑھیا کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے، میری بات پر بیوی کی بات کو ترجیح دیتا ہے، تو میری انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے اپنی بیوی کی وجہ سے، تو یا رسول اللہ میں ناراض ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو معاف کر دے، ورنہ اس کو سکرات کے اندر تکلیف ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ معاف نہیں کروں گی۔ میرے آقا فرماتے ہیں بلال جاؤ صحابہ سے بولو لکڑیاں اکٹھی کریں۔ لکڑیاں اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اب وہ بڑھیا پوچھتی ہے یا رسول اللہ یہ لکڑیاں اکٹھی کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں علقمہ کو تمہارے سامنے
اس لکڑیوں کو آگ لگا کر جلاؤں گا۔ عرض کرتی ہے باری تھا اے اللہ کے حبیب، یا رسول اللہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلے گا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ یا رسول اللہ میں معاف کرتی ہوں۔ ادھر معافی کا لفظ زبان پر آتا ہے، ادھر سے علقمہ کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ کوئی میری جیسا اس 14ویں صدی کا مسلمان نہیں تھا، حضور کا صحابی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر وقت رہنے والا صحابی، وہ اتنا تھا کہ اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتا تھا اپنی والدہ کی بات پر۔ تو معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ سکرات لگی ہوئی ہے، روح پرواز نہیں کر رہی، اور جب والدہ معاف نہیں کرتی ہے تو حضور علیہ السلام یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے بیٹے کو تمہارے آنکھوں کے سامنے ان لکڑیوں میں آگ لگا کر جلا دوں گا۔ حالانکہ حضور علیہ السلام اس کو جلاتے نہیں، جو محدثین نے گفتگو کی ہے، اس وجہ سے کہ آگ کا عذاب دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ ماں کی ممتا کتنا رحیم ہوتی ہے، کہ جس وقت یہ دیکھے گی اس کی والدہ کہ میرا بیٹا جلے گا تو والدہ ضرور معاف کر دے گی۔ انہوں نے معاف کیا اور ادھر ان کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، اور آج ہر گھر کی کہانی ہے، والدین جہاں پر اپنی اولاد سے دکھیاری ہیں کہ ہمیں جھڑک دیتے ہیں، والدین جہاں اپنی اولاد سے دکھیاری ہیں کہ ہمیں نازیبا الفاظ کہتے ہیں، ارے والدین جہاں اس بات سے دکھیاری ہیں کہ والدین اولاد جو ہے وہ مار پیٹ پر بھی تیار ہو جاتی ہے، تو وہاں یہ بھی گھروں سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاد، میرا بیٹا اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا ہے۔ والد والدہ کے کئی گلے شکوے ہیں، ارے درجنوں لوگوں نے ہم سے کہا ہے کہ ہماری بات کو ترجیح نہیں دی جاتی، ہم اپنی بیوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے، حضرت عمر فاروق اپنے بیٹے سے فرماتے ہیں، بیٹا یہ تمہاری جو بیوی ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، تمہاری جو بیوی ہے۔ حضرت عبداللہ راوی خود راوی اور روایت بھی انہی کی، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ بیوی میری محبوبہ تھی، میں اسے محبت کرتا تھا، لیکن ایک مرتبہ میرے والد نے کہا، بیٹا یہ تمہاری جو بیوی ہے نا، یہ مجھے پسند نہیں ہے، لہٰذا میں یہ چاہتا ہوں کہ تو اس کو طلاق دے دے، تو اس کو طلاق دے دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ چونکہ وہ ان کی محبوبہ تھی، تھوڑا سا پس و پیش کیا، تھوڑی سی تاخیر کی۔ حضرت عمر فاروق نے حضور کی بارگاہ میں مسئلہ بھی معلوم ہو جائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے حبیب، میں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا ہے کہ تمہاری بیوی مجھے پسند نہیں ہے، اسے طلاق دے دو۔ حضور علیہ السلام نے انہیں جواب نہیں دیا، بلکہ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں حضور نے مجھے بلایا، فرمایا عبداللہ تمہاری بیوی تمہارے باپ کو پسند نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کو طلاق دے دو۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ کی محبت میں اپنی محبوبہ بیوی کو طلاق دے دی۔ عزیزان گرامی قدر، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ برا سلوک کرو، یہ ارے مرد ہو، مرد کا کام کیا ہوتا ہے کہ مرد ہر کام کو ہینڈل کرتا ہے۔ وہ بیوی جو اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، وہ بیوی جو اپنی سہیلیوں کو چھوڑ کر آئی ہے، جس نے آ کر تمہارے گھر کو بسایا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو، لیکن ایسی بیوی اس کی تربیت اس طرح کرو کہ اگر والدین کے متعلق اکسائے تو اس بات پر ہرگز آمادہ نہ ہو جاؤ کہ والدین کو چھوڑ دو اور بیوی کے ساتھ چلے جاؤ۔ کتنے گھر ایسے ہیں، ایک مجھے نوجوان رمضان شریف کے اندر کہنے لگا کہ میں بیوی کے ساتھ جب شادی کی تو میری بیوی نے کہا کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میں نے ایسا کیا، 120 گز کے بنگلے میں، میٹرو ویل میں ہم رہتے تھے، تو وہاں اس نے کہا کہ نہیں میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو میں نے والدین سے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، لہٰذا میں علیحدہ ایک مکان کا بندوبست کرتا ہوں۔ تو میں نے آپ کے قریب کنیز فاطمہ کے اندر 200 گز کا ایک کرائے پر مکان لے لیا، لیکن اس کے باوجود بھی
آج تک میرے گھر میں سکون نہیں ہے۔ خدا کی قسم مجھے اللہ جھوٹ نہ بلائے، منبر رسول پر بات کر رہا ہوں، مسجد کے اندر آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا آج بھی آیا ہوں تو اپنی بیوی سے مار کھا کر آیا ہوں۔ ارے ایسی بیویاں جو اپنے شوہر کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہیں، بتاؤ جہنم کے اندر ان کا ٹھکانہ کتنا اسفل السافلین، کتنا سخت مقام کے اندر ہوگا۔ وہ شوہر جن کا درجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ گھر والوں کو سجدہ کرتی، لیکن عزیزان گرامی قدر یہ شوہر کا مقام ہے، لیکن وہ جو بیوی جو اپنے شوہر کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتی ہے وہ جہنمی ہے، اس میں دوسرا قول نہیں ہے۔ لیکن عبرت اس نوجوان کے لیے بھی ہے، ہر نوجوان کے لیے بھی ہے جسے بیوی اکسائے کہ میں تمہارے والدین کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اسے آسان طریقے سے بتاؤ وجہ کیا ہے، کیوں نہیں رہنا چاہتی۔ ہماری بھی اب بیٹی بہنیں تھیں، وہ دوسرے گھر کے اندر گئی ہیں، اگر تربیت درست ہو تو ہماری بیٹی جب دوسرے گھر میں جائے، وہ کسی کی بہو بنے تو وہاں اس گھر کی بیٹی بن جائے، اور وہاں کے سسر ساس ان کے ساتھ بیٹی جیسا سلوک کریں۔ اور جب ہمارے گھر کے اندر کوئی ہماری بہو بن کر آئے تو وہ صرف بہو کے مقام پر نہ ہو بلکہ وہ ہماری بیٹی کے مقام پر ہو۔ تو عزیزان گرامی قدر یہ ہر گھر کا رونا ہے۔ عزیزان گرامی قدر یہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کی اپنی کہانی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہارے باپ کو تمہاری بیوی پسند نہیں ہے تو عبداللہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، اپنی بیوی کو طلاق دے دو۔ تو عزیزان گرامی قدر والدین کی خدمت کرو، والدین کی خدمت کرو۔ آج جھگڑا یہ ہوتا ہے، میرا باپ جو ہے، باپ آج کل تو مصیبت یہ ہے باپ زندہ بیٹھا ہے، باپ زندہ بیٹھا ہے، اولاد تقاضا کر رہی ہے کہ جائیداد کو تقسیم کر دو، ورثہ تقسیم کر دو۔ ارے ورثہ کا نام تو نہ لو، ورثہ تو تب ہوتا ہے جب آدمی فوت ہو جاتا ہے، ورثہ تب ہوتا ہے جب فوت ہو جاتا ہے۔ تو ایک میرے پاس شخص آیا، کہنے لگا کہ والدین جو ہے نا وہ اپنی زندگی کے اندر حصہ اپنا اپنا دینا چاہتے ہیں، اپنا اپنا حصہ سب کو دینا چاہتے ہیں، تو کیا طریقہ کار ہے؟ تو عزیزان گرامی قدر یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب والدین اپنی حیات کے اندر کسی کو دیں تو والدین چونکہ مالک ہیں، وہ جس کو جتنا چاہے دے دیں، جس کو جتنا چاہے دے دیں، اور اگر شریعت کے مطابق زندگی میں دینا چاہیں تو آپ کو علم ہے کہ دونوں باپ بیٹے بیٹیوں میں کتنا تقسیم ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد بیٹے کو بیٹی کا ڈبل ملتا ہے، لیکن اگر اولاد کو زندگی میں دینا ہے تو پھر بیٹا بھی اولاد ہے، بیٹی بھی اولاد ہے، زندگی